ہیرو ٹی وی کی خاص رپورٹ ایک ضدی جن۔ اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ فیاض پر سوار عیسائی جن کو عاملوں اور نادیہ نامی چڑیل کے ساتھ ساتھ اور کتنے جن قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیا گلاس میں آنے والے موکل واقعی شہنشاہ جنات تھے یا کوئی اور؟ جن کی یہ حاضری کئی گھنٹوں پر مشتمل تھی۔ اس کی واپسی کے لیے عاملوں کو نہ صرف اپنی تمام دستیاب قوتیں استعمال کرنا پڑیں بلکہ مزید کمک بھی منگوانا پڑی۔ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ حاضری ختم نہیں ہو رہی، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جس گھر میں یہ حاضری ہو رہی تھی اس کے مکینوں کو خطرات لاحق ہو چکے تھے۔ عیسائی نے دھمکی دی تھی کہ اس کا پورا قبیلہ آ رہا ہے۔ اس کے بقول وہ لوکیٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کا قبیلہ اس کی تلاش میں تھا کہ عیسائی آخر کہاں پھنسا ہوا ہے، لیکن شاید عیسائی ان کی نظروں سے مخفی کر دیا گیا تھا۔ میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کیا ہوگا سچویشن، میں صرف ان کو ہیل کر رہا تھا تو ان کی ایک دم حالت بدلنی شروع ہو گئی، ان کی آنکھیں پھٹ گئیں، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، زبان ان کی باہر آ گئی، اور انہوں نے بدلی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ آپ انگلی اٹھا کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا آپ کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ میرا دوست ہے۔ تو کہنے لگا آپ کا دوست ہوگا لیکن ہمارا دشمن ہے۔ مجھے فیاض پر سوار عیسائی جن کی حالت پر رحم بھی آ رہا تھا۔ وہ جادو کے ذریعے بھیجا گیا تھا اور اس کا نکلنا اس لیے مشکل تھا کیونکہ وہ فیاض کے اندر باندھ دیا گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے فیاض کو چھوڑا تو وہ جادوگرنی اسے مار دے گی، اور اگر نہ چھوڑا تو یہ مسلمان عامل اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ کہاں سے علاقہ کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے، یہ تو بتا دیں۔ یہ تو ہمیں اس میں تم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، تم سامنے تو سب بتاؤ۔ یہی ہماری پڑھائی ہے۔ میں خالد شاہ سے تو آپ کو ملوا چکا ہوں، اب اس کیس کے دوسرے معالج حکیم جلیس سے ملیے۔ ان سے ملوانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جنات سے جنگ لڑنے کے لیے پہلے خود ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان موصوف پر نادیہ نامی ایک چڑیل سوار تھی جسے اتارنے کے عمل میں یہ خود بھی عامل بن گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ نادیہ چلی گئی ہے، مگر میری معلومات کہتی ہیں کہ نادیہ اب بھی ان کے ساتھ ہے۔ آپ کے مطلب پر بھی وہ ایک دفعہ آئی؟ جی ہاں، ایک مرتبہ ایک اور بابا جی جو تھے انہوں نے کلیم کیا تھا کہ میں تمہارے اوپر سے ہٹا دوں گا اس کو۔ انہوں نے دم وم کیا تو میری گردن میں کچھ تکلیف سی ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے شرمندگی میں نے کہا چھوڑو اب کیا کہوں ان سے کہ گردن میں تکلیف ہو گئی ہے۔ میں آ گیا مطلب وہاں سے اٹھ کے ڈائریکٹ، تو اتنے میں ایک ماسی ٹائپ کی عورت آئی، ایسی کوئی حسین جمیل نہیں تھی، ایسی عام عورتیں ہوتی ہیں ماسی ٹائپ کی، آئی اور آ کے، لیکن اس کو دیکھ کے میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی۔ وہ آ کے بیٹھی اور مسکرا کے مجھ سے بولی کہ کاکا تیرا دل کیوں کاؤں کاؤں کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے یعنی اپنے آپ کو سنبھال کے کہا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے چکر آتے ہیں، مجھے کمزوری ہے، تو میں نے دوائیں لکھ دی، اور پھر میں نے کہا کہ یہ دوائیں لے کے آ جائیے تو تاکہ میں آپ کو طریقہ استعمال سمجھا دوں۔ تو وہ پھر اٹھ کے جانے لگی، وہ پرچہ اٹھایا اس نے اور بڑے ادا سے مڑی اور کہنے لگی کہ دوا تو نہیں لینی تھی مجھے، بس آخری بار تجھے دیکھنے آئی تھی، اب دیکھ لیا، اب میں جا رہی ہوں، اب میں آؤں گی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ یہ کہہ کے وہ باہر نکل گئی، اور پھر میں نے جب محسوس کیا تو میری گردن کا درد جو تھا نا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ میں باہر نکلا، سامنے ہی مدرسہ ہے، مدرسے کے گارڈز وغیرہ بیٹھے تھے، میں نے کہا یہاں سے ایک عورت نکلی ہوگی ماسی ٹائپ کی، وہ کہاں گئی؟ تو کہنے گا حکیم صاحب یہاں سے تو کوئی بھی نہیں نکلا، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے، نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ رہی موجود۔
हकीम जलीस के घर में जिस कमरे के अंदर हम बैठे थे वो भी जिनों से भरा हुआ था, लेकिन वो जिन फैयाज पर सवार ईसाई जिन के मामले में टांग नहीं अड़ा रहे थे। अलबत्ता इसी घर में नादिया की आमद-ओ-रफ्त भी रही है। मैंने हकीम जलीस से पूछा वो कहाँ से आती थी और कहाँ जाती थी। नादिया जो थी वो इस अमूमन वॉशरूम को यूज करती थी, यहाँ से निकल के वो इस अलमारी के अंदर आके जो थी क़याम करती थी। यहाँ पे इसने अपना ठिकाना बनाया हुआ था, और अगर कभी वो बाहर रह जाती थी और मैं बंद कर देता था दरवाजे, तो फिर ये यहाँ इस खिड़की के शीशे को जो थी वो नॉक करती थी अंदर आने के लिए। फैयाज पर सवार जिन की असलियत और ताकत का इल्म मौक्किल की हाजिरी से हुआ। इस अमल को कोई मर्द नहीं कर सकता। एक नामालूम निस्वानी हाथ गिलास में मौजूद शाहे जिन्नात से ईसाई जिन के साथ निमटने की तरकीबें पूछ रहा था। वो अमल पढ़ा जाता है तो उसके अंदर फिर वो मुवक्किल या जिन जो होता है वो उसके अंदर हाजिर हो जाता है क्लास के अंदर। ये ऊजा बोर्ड भी कहलाता है, उसके अंदर तो वो स्पिरिट्स बुलाते हैं, लेकिन ये इसके अंदर मुसलमानों के यहाँ जो होते हैं जिन्नात को अमूमन शहंशाह जिन्नात शाह बख्तानूश, ये मशहूर अमल है, उनको बुलाया जाता है और फिर वो जो है वो चार्ट के ऊपर मूव करता है ग्लास अल्फाबेट्स के ऊपर, उन अल्फाबेट्स को जोड़ के फिर जवाब बनाया जाता है। इस पूरे अमल के दौरान हम चंद लोग ही नहीं बल्कि कई जिन्नात और मौक्किल मौजूद थे जो आमिलों की रहनुमाई कर रहे थे। सच है, ये आपको सही, आपकी चिड़िया ने आपको सरगोशी की आपके कान में। उनके नाम क्या क्या? सबके नाम तो नहीं बताऊंगा, एक का नाम नहीं बताऊंगा। कलकाइल, ताताइल, सराकीताइल, हमवाकील, तनकफील, रोयाइल और दुलदाइल। इसके अंदर एक जिन है जिसका नाम है वहमूश, बहुत ही आम किस्म का आदमी हूं, तो इस वजह से मैं उनको देख नहीं सकता हूं, लेकिन मैं ये पेंडुलम के थ्रू उनसे जो है राब्ता करता हूं और मैं इनसे सिर्फ काम यही लेता हूं लोगों के ऊपर, जैसे जिन्नात हैं या असरात हैं, जादू है, उसको हटाने का काम करता हूं, लेता हूं। यहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वो कौन सी किताब है जिसके खौफ से फैयाज पर सवार जिन लरज रहा था और उसने शर्त रखी थी कि जब तक ये किताब रास्ते से नहीं हटेगी उस वक्त तक वो नहीं जाएगा। तो कहीं ना जाइएगा, जुड़े रहिएगा हीरो टीवी के साथ जो दिखा दे सब कुछ।